اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا میرا موضوع ہے حقیقت انسان، جو کہ انتہائی بابرکت اور علم سے بھرپور ہے، کیونکہ روح زمین پر انسانی آبادی قائم ہوئی تو انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لینے لگے، جیسا کہ میں کون ہوں، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، اس دنیا میں میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب تک انسان اس حقیقت کو نہ سمجھے تو اس وقت تک وہ بیکار ہے، یعنی اسے زندگی کی اصل حقیقت کا اصل مقصد معلوم ہی نہیں۔ اور انسان نے جب بھی ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ انسانی زندگی کے ہر دور میں رب تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے اور انہیں انسانی زندگی کی اصل حقیقت سے روشناس کروانے کی تلقین دی۔ آج کے دور میں انسان دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف ہو چکا ہے اور اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر دیا ہے کہ انسان اپنے مقصد کو ہی بھول بیٹھا ہے کہ آخر میں ہوں کون، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ کی بہت خاص مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں اپنی روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی ہے جو انہیں اچھی اور بری چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ انسان کی ابتدا اور انتہا کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے، یعنی انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ حدیث قدسی میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جو مجھے تلاش کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے وہ میرے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو میرا عاشق بنتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت میرے ذمہ ہو جاتی ہے اور میں ہی اس کی دیت ہوں۔ اس حدیث قدسی کا اہم نقطہ یہ ہے کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد تو اللہ کی معرفت اور پہچان کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، جس میں انسان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کا مصداق بننا پڑتا ہے۔ اب عشق الہی سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، اس کی وضاحت رب تعالیٰ نے یہ فرما کر دی ہے کہ میں اپنے عاشق کو قتل کر دیتا ہوں، یعنی اس کے نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہوں، اور قتل کی دیت ہوتی ہے، اور اس قتل کی دیت میں خود کو طالب کے حوالے کر دیتا ہوں۔ گویا عشق الہی کا صلہ اللہ تعالیٰ کو یوں دیتا ہے کہ طالب کو پاک اور طیب فرما کر اپنی ذات میں اسے گم کر دیتا ہے، جس سے طالب فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کو اپنی محبت میں اس طرح گم کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ یاد بھی نہیں رہتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کر کے اس کا عاشق بننے اور عشق کے میدان میں جان کی بازی ہار کے اللہ کی محبت کو جیت لینا ہے۔ اب اگر انسان کی ابتدا اور انتہا کی بات کی جائے تو ابتدا کا مطلب ہے شروعات۔ قرآن اور حدیث کے مطابق انسان کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوئی۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور پھر اس میں اپنی روح ڈالی۔ یہ ہے انسان کی ابتدا، جہاں اللہ نے انسان کو زندگی دی اور اسے عقل، ارادہ اور اختیار دیا۔ اس ابتدا کے ذریعے انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے اپنے اعمال کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کسی مقصد کے لیے کی ہے اور اس مقصد کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ انسان کی انتہا کیا ہے؟ انتہا کا مطلب ہے آخر۔ انسان کی زندگی کا ایک آخر ہے جو کہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن انسان کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کو اپنے عمل کا جائزہ دینا ہوگا۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، جبکہ برے اعمال کرنے والوں کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔